آج اسلام آباد میں وکلا نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو 10 سال سزا کے خلاف احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالی ہے اور عدالتوں کا بائیکاٹ بھی کیا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ عدالتوں کا ایک اہم حصہ ہیں اور آپ ایمان مزاری کے وکیل بھی رہے تھے اور شاید ہیں، تو ایک انٹرویو میں نے آپ کا سنا کہ آپ نے ہی ان کو کہا تھا کہ جی آپ عدالت سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو آپ سیشن کورٹ کے اندر پریزنٹ کریں، اور اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تو کیا وہ صحیح آپ نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا؟ نہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ تھوڑا سا یہ غلط ہو گیا۔ اس میں ایسا تھا کہ یہ جو ہائی کورٹ میں جو پٹیشن تھی، ہائی کورٹ میں پٹیشن علیم عباسی صاحب نے اپنے سائن سے جو ہے فائل کی ہوئی تھی۔ جو پٹیشنر ہوتا ہے اس کے اپنے بایو میٹرک ضروری ہوتے ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوتی، تو وہ اس پہ آبجیکشن لگے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے اپنے سائن نہیں ہے اور یہ آبجیکشن میں پڑا ہوا ہے، تو آپ کے سرنڈر کیے بغیر، آپ کے آئے بغیر، آپ کے بایو میٹرک کے بغیر تو یہ پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوگی۔ جی، پھر وہ وکلا کی کنسنٹ کے ساتھ میری بھی کنسنٹ تھی، اس میں نے بھی کہا تھا کہ وہ ہائی کورٹ تک ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئیے۔ پھر اس کے بعد دی مومنٹ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ سے ریلیف مل گئی، تو اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ اس طرح سے زیادتی شروع کر دی کہ ایک کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کے بعد تیسرا کیس، جی، وہ 2-3 تک معذور رہی۔ اور یہ نکلنے کا فیصلہ جو ہے وہ پھر یہاں کی بار اسٹیشن نے کیا تھا، جو یہاں کی بار باڈی ہے وہاں نہیں کیا تھا، اس میں بار کونسل بھی شامل تھی، بار ایسوسیشنز بھی شامل تھی۔ جی، وہ پھر ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بار کے حوالے کر دیں، کیونکہ آپ بار کے حوالے کر دیں، بار آپ کے بارے میں جو جی، فیصلہ کرے، فیصلہ بار نہیں کیا تھا۔ جی، اچھا، آپ نے کہا فیصلہ بار نے کیا تھا عمیر نیازی صاحب، مگر بہت سارے لوگ وکلا جو ہے وہ تنقید بھی کر رہے ہیں وکلا کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ بار نے کیا، وہ لوگ باہر نکلے ہائی کورٹ سے، سیشن کورٹ میں جا رہے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی وین کے اندر تھے، مگر پھر بھی ان کو اریسٹ کیا گیا، تو اس کے اندر بار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ان کو آرام سے سیشن کورٹ تک پہنچانے تک۔ دیکھیں، بار کی کامیابی سے زیادہ دیکھیں نظام عدل کا فیلئر ہے۔ نظام عدل میں دیکھیں ایکسیس ٹو جسٹس اس کا پرائم لنک ہے، اگر وہی نہ رہے، دیکھیں اگر ایک اس میں وکیل مجھے 1 منٹ اور کسی دے اپنے دیجیے، میں تھوڑا موکل سا کی اور پیروی نہ کر سکے، جی، 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 جی ایک عمیر وکیل صاحب، اپنے موکل کے کیس کی پیروی ہی نہ کر سکے تو وہ کس قسم کا نظام عدل ہوگا؟ اور 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو اور زیادہ ہمارے نظام عدل پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک رائٹ آف ڈیفینس اگلوں کا ریسٹور کیا اور 3 دن کا ٹائم پیریڈ دیا۔ کیا اس کی کمپلائنس ہوئی؟ کیا عدالت نے اس کے بعد ان کو انشور کیا کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکیں؟ یہ پرائمریلی ڈیوٹی تو عدالت کی تھی، عدالت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، یا اسلام آباد ہائی کورٹ فیسیلیٹیٹ کرتی یا جس ٹرائل کورٹ کے پاس ٹرائل چل رہا تھا، جی، نہ اس ٹرائل کورٹ نے ویٹ کیا۔ ایکس پارٹی میں دیکھیں کون سی عدالت، فوجداری عدالت بغیر کسی کو رائٹ آف ڈیفینس، بغیر سنے جو ہے نا 342 کا بیان ریکارڈ کیے سزا دے سکتی ہے؟ لیکن کوئی کسی قسم کا جی، پرنسپل فالو نہیں کیا گیا۔ جی، جی، بالکل، یہ اور بہت اتنی سارے زیادہ وکیل یہ کہتے ہیں کہ جی رائٹ آف ڈیفینس تو آپ کو سننا ہوتا ہے یا آپ کو بتانا ہوتا ہے، تو اس کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے۔ مگر کامران صاحب آپ کچھ جلدی سے کہنا چاہ رہے تھے، پھر رانا احسان صاحب سے میں نے موقف لینا ہے۔ جی، بار کے نمائندوں نے یہ طے کیا تھا کہ 2 گواہ جو ہے ان پہ کراس ایگزامن ہونا تھا۔ اس میں کمٹمنٹ کی تھی انتظامیہ نے بار کے نمائندوں کے ساتھ، بار کے عہدیداروں کے ساتھ، کہ ان کو جو ہے نا کچھ نہیں کہا جائے گا اور وہ وہاں پہ جائیں گی، مجوکا صاحب کی عدالت میں پیش ہو جائیں گی، اور پھر اگلی جو چیز طے تھی کہ اس دن کی بجائے جو ہے نا وہ کہیں گے کہ اگلے دن کے لیے کراس ایگزامینیشن رکھ لیں، تاکہ وہ 2-3 دن سے تو معصور تھی اس میں ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں، اور پھر اگلے دن جا کے میں یا کوئی اور ساتھی کراس ایگزامن کر لیتا۔ یہ طے ہوا تھا، اور بار باڈیز کو اشور کیا تھا انہوں نے، انتظامیہ نے اور پولیس نے بھی، کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس لیے وہ بار کی تو وہ پھر بھی گئی، وعدے بھی گئے، سب کچھ گئے کہ ہم نے گری جو ہے نا وہ پہلے بھی 2-3 دن میں ہائی اپس کے ساتھ گلے شکوے سارے شیئر کرتے رہے، یہ کیا کر رہے ہیں، وکیلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اس نے کون سی ایسی قیامت اس کے ہاتھوں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے نا آپ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ جی رانا احسان صاحب، آپ تو ایک نوجوان سیاستدان ہیں
اور آپ جانتے ہوں گے کہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک سوالیہ نشان بھی اٹھ گیا ہے نظام عدل کے اوپر. تو اس کے اندر بہتر نہ ہوتا کہ ایک انسان جو اپنے آپ کو سبمٹ کر رہا ہے ٹو دا لا، آپ اس کو کم از کم عدالت کے سامنے پیش ہونے کا موقع دیتے، آپ پوری عدالتی کارروائی کرتے اور اس کے نتیجے میں آپ فیصلہ سنا دیتے. مگر جس ڈرامائی طریقے سے ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت لے کے جایا جا رہا تھا اور ایک دم پولیس آئی اور ان کو لے گئی، کیا یہ مناسب تھا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا ایشو سیکیورٹی کا ہے، دہشت گردی کا ہے، اور جو اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور جو دہشت گردوں کے ساتھ سمپتھائز کرتا ہے، وہاں جو ہے ڈیفینیٹلی ٹالرنس جو لیول ہے وہ بڑا کم ہے. اور یہ افسوسناک ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس طرح کا بیانیہ لیتے ہیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ بن جاتا ہے. تو یہاں دیکھیں، جو ابھی بھی جو ویسے سزا ہے کون سے عدالت نے دہشت گردوں سنائی ہے. کی حمایت کی تھی انہوں نے؟ چونکہ جو ٹویٹس ہم نے دیکھی ہیں اور جو مجوکا صاحب کے آرڈر میں ہیں، جسٹس مجوکا صاحب کے آرڈر میں، ادھر کوئی واضح ٹویٹ کی نہیں گئی جس کے تحت ہم کسی آرگنائزیشن کا نام لیں. کون سی آرگنائزیشن ہے جو دہشت گرد ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہاں ٹرینڈ ہے کہ آپ سیاہ سفید کے بجائے گرے کے اندر کھیلتے ہیں، اور آپ وہاں جو ہے گرے کے اندر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا بیانیہ لیں جو اینٹی اسٹیٹ ہو. تو یہ ایک دفعہ نہیں، بیسیوں دفعہ اس طرح کھیلا گیا ہے ان کی میڈم کی طرف سے، اور یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. بیرسٹر نیازی صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے. دیکھیں، جس طرح رانا صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں پھر تو عدالتیں بند کر دیں. پھر تو جو ریاست سمجھے کہ جی یہ دہشت گردی ہے، جو ریاست سمجھے کہ یہ انسائٹمنٹ ہے، جو ریاست سمجھے کہ بھئی یہ کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، پھر وہ اسی طرح فیصلہ کریں، سب کو توپوں کے آگے کھڑا کر دیں اور فیصلہ سنا دیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم پروسیجر کو آپ فالو کریں، اور جو ایک قانونی طور طریقہ ہے کہ گلٹی، وہ جو ایک سینگ ہے نا، انسنٹ انٹل پروون گلٹی، کم از کم اس کے تحت تو آپ چلیں. آپ تو وہ بھی چلنے کو تیار نہیں ہے. تو ناظرین، بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب، رانا احسان افضل صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. تو یہاں پہ ایک ڈیبیٹ چلی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی تنقید کرنی ہے کسی ادارے کے خلاف، یا آپ نے کوئی ویسے بھی تنقید کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس دائرے کے اندر رہنا ہوگا جو کانسٹیٹیوشن کا دائرہ ہے. مگر یہ دائرہ کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ اور اگر عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا؟ تو انسنٹ انٹل پروون گلٹی کا جو ایک پرنسپل ہے وہ پوری دنیا میں ہے. ہم امید کرتے ہیں پاکستان میں بھی فالو ہوگا.